عمل صالح کرے. صالح عمل وہ ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت کے مطابق بے شک وہ نمازاں پڑھے, روزے رکھے, زکاتاں دے, حجو کرے رہ جاوے, عمل صالح کرے, چاہے وہ کرنے والا من ذکر او انثی, چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو, وہو مومن, شرط یہ کہ وہ مومن. لیلۃ القدر والی رات آتی ہے, یاد رکھو 1000 مہینہ وہ ہے مراد جس کے اندر لیلۃ القدر والی رات موجود نہ ہوئے. اس لیلۃ القدر جیسا نازل کیتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اور لوگوں ایک مہینہ کا رمضان تھا جس کے اندر قرآن کیتا گیا. ماہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن دا نزول ہوئے, اور ماہ رمضان دے بھی لیلۃ القدر کے رات کے نزول شروع ہوئے. ایک شخص آتا ہے پر رمضان ہے رمز ہے جلال دے بڑھتو ساڑھ دے بڑھتو, لہذا کوئی روکی ہوتی ہے. ایک شخص کا ایمان ہے کہ بالکل نماز بھی ہے, میں نماز کا رکعتاں کا قائدہ سب کچھ میرا ایمان ہے, لیکن عملی میرے کو کوتاہی ہو گئی ہے. کبھی صبح نماز نہیں پڑھ سکتا, کبھی عشاء کے ٹائم میں جلدی سو جانا آ گیا, یہ میری عملی کوتاہی ہے. عمل میں کمی ہے, نفس ایمان کی کمی نہیں. استعداد ہے قدرت حاج فارض ہے, لیکن ایک بندہ ساری زندگی 100 سال گزر گئے لیکن وہ غریب اس کی صاحب استعداد ہوئے نہیں, تو بے شک اللہ پاک خود معاف کر دیتا ہے, اس کے اوپر جرم بھی کوئی نہیں, لیکن نفس ایمان حج کو مرنا ضروری ہے. اسی طرح قربانی ہے کہ ایک شخص سے قربانی کہ بالکل اللہ رب العزت مسلمان بندے ہوتے آخر والے مقیمی مالدار ہوتے قربانی والے قرار دیتی ہے. نفس قربانی میں بنینا بالکل اللہ فرض قرار دیتی ہے, لیکن یہ اس شخص واسطے جو شخص صاحب استعداد ہے, جس کے اندر طاقت ہے قربانی کرنے دے, اتنا مال رکھ دے جس کے نال اس کے قربانی فرض روپے دے, تو بے شک اگر 100 سال کی زندگی گزر جاوے اس کی طاقت نہ ہوئے قربانی کرنے دے, لیکن نفس ایمان دا کہ دا کوئی ضرور بھی کوئی نہیں. اور ایک شخص بالکل نفس ماہ رمضان دا تقید ہے, لیکن ماہ رمضان جس وقت آتا ہے وہ بندہ اتنا کمزور اور لاغر بیمار ہوتا ہے کہ اس کی جان دے بجن کا خطرہ ہے کیا, لیکن نفس ماہ رمضان کا قید ہے, روزہ کا قید ہے, لیکن ان کی جان طاقت نہیں کرتی جو روزہ رکھے, ان کی جان دے بجن کا خطرہ ہے. بالکل اس انسان تے کوئی بھی اللہ جرم نہیں کیتا, اس کو مکلف ہی نہیں کیتا, یا اپنا فدیہ ادا کرتا رہ جاوے. لیکن ایک شخص بالکل والے روزہ ہے ہی کوئی نہ, میں روزہ بنتا ہی نہیں, یہ بندہ انکاری ہے قرآن مقدس کا, بے شک یہ ہو گیا بندہ مرتد ہو, اسی واجب القتل ہے. ترائے دیا تک مولا نے مستحب اگر واپس آتا ہے اسلام ہی تک ٹھیک ہے, نہیں تو یہ بندہ زندہ رہن دے قابل نہیں. باقی نفس ایمان رکھنا قرآن مقدس نال ضروری ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نال ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. یہ کلمے دیا 2 جز ہے, پہلی جز لا الہ الا اللہ اور دوسری جز محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ کو پڑھے, محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو بے شک بندہ ہوئے کافر کا کافر ہی راسی. کوئی صرف محمد رسول اللہ پڑھتا رہ جاوے, آکے میں لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا, نہ بھی ہوئے کافر کا کافر ہی راسی. انہیں کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اور پھر بھی ہٹ کے غیرہ کو مشکل کشاد حاجت روا, غیب دار تے نفع نقصان دا مالک سمجھے, ایک بندہ بھی بالکل کافر دا کافر ہی راسی. اللہ رب العزت بے شمار موقع دے ہوتے ایو جیاں مثالہ دے کے بھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جو چہرے دے کر آئے ہیں. اسی طرح جی میں قرآن مقدس احادیث مبارکہ کو مننا ضروری ہے, میں صحابہ اکرام تے ایمان رکھنا بھی ضروری ہے. کوئی بندہ قرآن مقدس بھی بندے رسول
یا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا قائل نہیں، یا حضرت عمر دی، یا حضرت عثمان، یا حضرت علی، میاں آدھے کہ میں کوئی صحابی نہ قائل بندے نہ کوئی صحابی ہے ہی نہیں، یا صحابہ اکرام دے ہوتے تبرہ کرنا ہے، یا صحابہ اکرام دے ہوتے کفر بقدہ ہے کیا، ایو دیا بندہ بھی اسلام تو خارج ہے کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ قول میرا پیغمبر کہہ دے ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ سورۃ الاعراف 26 پارہ سورۃ الاعراف ہے۔ اللہ فرمائے کہ میرا پیغمبر میرے دروازے کو چھوڑ کر جو غیروں کے دروازے پر جا رہے ہیں ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی مجھے دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی۔ اتنی زمین ہے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اس زمین کے اندر ٹکڑے ہیں مختلف، کوئی سخت زمین ہے، کوئی نرم ہے، کوئی پٹیلی ہے، مختلف زمین کے اندر ٹکڑے ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سمندر اوپر چل رہے ہیں، پودے ہیں، سبزے ہیں، مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، میں اللہ ذات کو چھوڑ کر تم جن کو پکارے ہو ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین سے پیدا کیا چیز کی، ذرا دکھاؤ مجھے، زمین سے دکھاؤ جو چیز انہوں نے پیدا کی۔ پھر اللہ نے اور کہا ام لہم شرک فی السماوات، چلو اگر زمین سے نہیں دکھا سکتے تو چلو آسمان سے دکھاؤ، یہ آسمان دیکھو اوپر، کون سا آسمان کا حصہ ہے جو تمہارے معبودوں نے بنایا ہے، کون سا آسمان کا وہ حصہ ہے جو تمہارے معبودوں نے تیار کیا ہے، ذرا دکھاؤ اس آسمان کا ٹکڑا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کوئی ایک آسمان کا ٹکڑا دکھاؤ جس میں تمہارے معبودوں نے کوئی کارکردگی دکھائی ہو، کچھ نہ کچھ بنایا ہو۔ وہ پھر بھی خاموش ہو گئے، دلیل لے آؤ زمین سے، دلیل لے آؤ آسمان سے۔ پھر فرمایا کہ میرے پیغمبر ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ تم میرے پاس کتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے، اس قرآن مقدس سے پہلے کوئی کتاب میرے پاس لایا ہو جو آسمانی ہو، اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے سوا اور جو بزرگ ہے اور جو مورتیاں ہیں اللہ کے سوا اور جن کو تم پکارتے ہیں وہ مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، ذرا لے آؤ میرے پاس ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لے آؤ میرے پاس کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے، اور آسمان اور کو سجدے کرنے بھی جائز ہے، اللہ کے سوا اور کو موت حیات کا مالک سمجھنا بھی جائز ہے، ذرا لے آؤ علم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہے، بزرگ ہے، وہ مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان بھی ہے، اور اللہ نے ان کو اختیارات بھی دے رکھے ہیں، تو میرے پاس ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک دعوے کے اوپر دلیل پیش کر۔ پھر جب وہ دلیل پیش نہ کر سکے تو پھر اللہ نے آگے کہا من اضل، اب میں تم سے پوچھتا ہوں من اضل، کون بڑا گمراہ ہے، ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے جو پکارے ان کو جو اللہ کے سوا ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارے، غیروں کے دروازے کے اوپر پیشانیاں جا کر ٹیکے، جو غیروں کے ناموں کی نظر و نیاز دیں، جو غیروں کو پوجے، میں ان سے پوچھتا ہوں من اضل، کون بڑا گمراہ ہے اس سے جو ان کو پکارے جو اللہ کے علاوہ ہے، جو لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو ان کو پکارے جو قیامت تک ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے، قیامت تک جو جواب نہیں دے سکتے، جو ان کو پکارے، اس سے بڑا گمراہ کون ہے۔ آپ دیکھو یہاں اللہ نے من اضل والا فتویٰ لگا دیا کہ مجھے چھوڑ کر جو ان کو تم پکار رہے ہو، جو قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے،
قیامت تک تمہاری پکار نہیں سن سکتے، ان کو پکارے اس سے بڑا اور گمراہ کون ہے؟ تو اسی طرح جو اللہ کی صفات غیر کو دے گا، اللہ کی صفات اور میں شریک کرے گا، وہ انسان بھی گمراہ ہوگا۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں جواب دے سکتا اس کو قیامت کے دن تک۔ کیوں نہیں جواب دے سکتے؟ اس لیے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ان کی پکار سے بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری قبر کے اوپر کون ہمیں پکار رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے قبر کے اوپر کون آیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کون بلا رہا ہے۔ اس لیے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ، وہ اپنے پکار سے، وہ ان کی پکار سے غافلون، بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا دن قیامت کے، جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جمع کرے گا، سب کو اکٹھا کرے گا، تو کانوا لہم آدان، اس وقت وہ جن کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، انہوں نے شرک کیا، کفر کیا، پکارا ہمیں یا نہیں پکارا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کانوا لہم آدان، وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، اور وہ ان کی عبادت کا کافرین، انکار کریں گے۔ عبادت صرف سجدہ بھی کرنا نہیں ہے، عبادت صرف رکوع کرنا نہیں ہے، عبادت صرف التحیات نہیں ہے، صاحب یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن سب سے جو بڑی عبادت ہے وہ سور پکار والی ہے۔ سور پکار والی غیر اللہ کو پکارنا، مشکل کو شان سمجھ کر، حاجت روا سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر پکارنا، یہ بھی عبادت ہے۔ جو اس نظریے سے پکارے گا کسی نبی کو یا ولی کو، یہ عبادت بنے گی اس نظریے سے کہ وہ میری پکار سن رہا ہے، جان رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے حالات سے واقف ہے، یہ عبادت بنے گی۔ اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے عبادت کرے گا تو یہ کفر بنتا جائے گا، اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یاد رکھو، نفس قرآن مقدس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، سب پر ایمان رکھنا ہے ضروری۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اوپر بھی نفس ایمان رکھنا، سب کے اوپر ایمان رکھنا ہے ضروری۔ اگر کوئی میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو وہ بندہ اسلام میں نہیں رہے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اور مقاموں کے اوپر بھی بے شمار تذکرہ کر کے، واقعات ذکر کر کے سمجھا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ میرا پیغمبر ذرا ان کو بولو کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکار رہے ہو اور حاجت روا بنا رہے ہو، ذرا ان کو بولو کہ ایک مثال ہماری بھی سن لو، ایک مثال ہماری بھی سن لو، ذرا غور اور توجہ سے سنو تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اور پتہ چلے کہ اصل الہ آپ کا کون ہے۔ یہ ہے سورۃ الحج، سورۃ الحج ہے اور 17واں پارہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 73 میں بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، تم اس کو ذرا کان لگا کر سنو۔ ایک مثال بیان کی جاتی ہے تمہارے لیے، ذرا تم اس کو کان لگا کر سنو۔ وہ کون سی مثال ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک پنکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، میرے سوا جن کو حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان کا مالک، موت حیات کا مالک، عزت ذلت کا مالک تم سمجھ رہے ہو، میرے سوا جن کو تم پکار رہے ہو،
نہیں یخلقو ذبابا، تو ہم کو کہتے ہیں ہمیں بیٹے دیتے ہیں، بیٹے دیتے ہیں، ہمیں اور ہمارے اسباب مہیا کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں یخلقو ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، نہ آپ کر سکتے ہیں نہ آئندہ کریں گے۔ والا بیجتا مقول ہو، اگرچہ وہ سب ہی جمع ہو جائیں دنیا کے پورے جن کو لوگوں نے مشکل کشا حاجت روا غیب دان نفع نقصان کا مالک بنایا